حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دربان نے کہا، کیونکہ جو پہلے آسمان کا دروازہ تھا اس کا نام تھا باب الحفظ، اور وہ دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس پر موتی، یعنی موتی جو ہوتے ہیں نا اس کا تالا لگا ہوا تھا، موتی کا قفل تھا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو جو چوکیدار تھا، دربان تھا، اس کا نام اسماعیل تھا۔ اس نے پوچھا کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل، یعنی آپ نے صرف جبرائیل کہا، جبرائیل۔ تو اب اس نے کہا کہ ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں بلائے گئے۔ پھر دروازہ کھولا اور کہا آپ کا آنا خوش آمدید، مرحبا، آپ کا آنا مبارک۔ اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے ماتحت 1,00,000 فرشتے ہیں۔ جو اسماعیل ہے نا دربان پہلے آسمان کا، 1,00,000 فرشتے اس کے ساتھ ہیں جو کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ان کی خاص تسبیح تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام آسمان داخل ہوئے۔ اس آسمان کی موٹائی 500 برس ہے، یعنی 500 برس پہلے آسمان کی موٹائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا گزر فرشتوں کی ایک جماعت پر سے ہوا جو کہ قیام میں کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ان کی تسبیح تھی، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ جو ان کی تسبیح ہے، یہ جو تسبیح کر رہے ہیں، کیا ان کی یہ عبادت ہے؟ جبرائیل نے عرض کی حضور جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو یہ یہی ہیں اور یہی عبادت کر رہے ہیں، یہ جو قیام میں کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی عبادت ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو یہ عبادت عطا فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز میں قیام فرض کر دیا، یعنی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہم پر قیام فرض ہے، یعنی وہ ساری جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے وہ اس حالت میں تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کی امت کو عطا فرمائے۔ تو حضور نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے نماز میں قیام فرض کر دیا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کا سفر جاری ہے، اور حضور علیہ السلام کا گزر اب پہلے آسمان پر ہی ہے۔ تو ایک فرشتہ دیکھا کہ جس کا اوپر والا حصہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور جسم کا نیچے والا حصہ برف کا ہے۔ نہ تو جو آگ ہے برف کو پگھلا سکتی ہے اور نہ ہی برف وہ آگ کو بجھا سکتی ہے، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اب حضور علیہ السلام نے جبرائیل کو فرمایا کہ اے جبرائیل اس فرشتے کا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا، عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کمال قدرت سے بنایا ہے، اور اس کا کام اللہ نے اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ بادلوں کو چلاتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یہ گر سے باجروں کو مارتا ہے اور مار کر جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ تو جب یہ گر سے مارتا ہے تو پھر اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، جو ہم بجلی دیکھتے ہیں نا، فرشتہ پھر اس کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہ کوڑا ہے تو اس کے پاس ایک گرز ہوتا ہے، اس سے وہ یعنی کہ بادلوں کو چلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یعنی اس حضور اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس فرشتے کا نام بھی رعد ہے۔ ایک تو وہ جو بجلی پیدا ہوئی عربی میں اس کو رعد کہتے ہیں، فرشتے کا نام بھی رعد ہے۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو کھینچ کر اس جگہ لے جاتا ہے جہاں رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کیونکہ فرشتے کی تعریف ہے کہ وہ اب ایک تو نوری مخلوق ہے اور اپنے جسم کو کسی بھی شکل میں ڈھال سکتا ہے، اور وہ اس میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتا۔ تو اب اس پر کوئی اعتراض نہ رہا کہ بھائی ایک آدھا آگ کا اور آدھا برف کا، بھئی اللہ کی کمال قدرت ہے، اللہ نے انہیں قدرت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک دفعہ حضرت حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا اس کو، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے جسم پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ یعنی ایک بندہ لگتا ہے نا کہ بندہ سفر کر کے آیا تو پتہ لگتا ہے گرد ہوتی ہے، دور تھکاوٹ ہوتی ہے، انہوں نے کہا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، بندہ بھی نیا تھا۔ حضور کے پاس آیا، دو زانوں ہو کر بیٹھا جس طرح کہ نماز میں بیٹھا جاتا ہے، اور اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ لے، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا حضور کے پاس اور چند مسائل پوچھے۔ یعنی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی بڑے سے مسائل پوچھنے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھو، اور وہ طریقہ بھی بتا دیا۔ اب اس نے جو مسائل پوچھے احادیث میں ان کا ذکر ہے،
لیکن ہم اختصار کے ساتھ بہرحال مسائل پوچھ کر وہ چل دیے تو حضور نے کہا کہ صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو اب تمام صحابہ پیچھے گئے تو دیکھا کہ اس شخص کا کوئی نشان نہ ملا۔ جب واپس آئے تو حضور نے کہا، حضور نے فرمایا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ جبریل تھا، یعنی کہ انسانی شکل میں آیا۔ اس سے پہلے کسی نے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح کے بندے کو نہیں دیکھا تھا، یعنی فرشتہ کوئی بھی صورت ڈھال سکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ بھائی آدھا آگ کا تھا اور آدھا برف۔ یہ تو اللہ کی کمال قدرت ہے، وہ اس نے قدرت سے ان جو ہے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو اختیار دیا کہ وہ جس طرح کی صورت چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جاری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، صحیح بخاری کی روایت، اور ایک اور کتاب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ اب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ایک دروازہ ہے اور ایک بائیں جانب دروازہ ہے، اور دائیں والے یعنی سیدھی جانب والے دروازے سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور بائیں والی جانب سے بدبو آ رہی ہے۔ اور آپ جب دائیں دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن جب الٹی جانب دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم ہے، سلام کیجیے۔ حضور نے سلام کیا، بڑھ کر حضرت آدم نے استقبال کیا۔ حضور نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ یہ جو ہے معاملات چل رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ حضور یہ ان کی اولاد ہے، جب دائیں دیکھتے ہیں تو جنتی اولاد دکھائی جاتی ہے، جنتی روح پیش کی جاتی ہیں تو ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اس وقت جہنمی لوگوں کی روحیں دکھائی جاتی ہیں، وہ دکھائے جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ غمگین ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کیا ان کی روحیں آسمان پر چلے گئیں؟ کہ کفار کی، حتیٰ کہ قرآن میں ہے کہ کفار کی روح وہ آسمان پر نہیں جا سکتی، ان کے دروازے بند ہیں ان کے لیے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ بھائی روحیں پیش کی جاتی تھی آدم علیہ السلام کے پاس، تو اس سے یہ مراد نہیں تھا کہ وہ آسمان پر پیش کی جاتی تھی۔ آپ پہلے آسمان پر تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آسمان وہ شیشے کی طرح صاف ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ قرآن میں ہے نا، ہر دن میں ہر خاص اوقات ہیں، اس اوقات میں کفار کی روحیں دوزخ میں پیش کی جاتی ہیں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت جس کی بھی روح جس جگہ ہوتی ہے حضرت آدم کو وہیں دکھا دی جاتی ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یا پھر وہ اوپر کو لے جائی جاتی ہے اور آسمان سے باہر ہی، کیونکہ وہ شیشے کی طرح ہیں تو آپ دیکھ لیتے تھے۔ اعتراض نہ رہا کہ بھائی ان کی روح اوپر آسمان پر چلی گئی، ان کی روح آسمان تک نہیں جا سکتی، کفار کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت آدم سے ملاقات کی، آپ نے کہا کہ مرحبا، خوش آمدید اے پیارے بیٹے، اے پیارے نبی۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کے بعد حضور آگے چلے